بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ برادرانو خواہران اسلام، چار یار ٹی وی پر درس قرآن حکیم کی اس نشست میں عزیز القدر مولانا محمد عمران سلمہ ان کے توسط سے حاضر ہیں۔ سورہ کہف شریف کے مضامین پیش کیے جا رہے ہیں، اور آج کی نشست میں جو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں آپ ہرگز یوں نہ کہیں کہ میں اسے کل کروں گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا شاء کا ذکر بھی کر دیں۔ اور جب آپ یہ ذکر نہ کریں تو اپنے رب کو یاد کریں، اور یوں کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے۔
صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور ابن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ جا کر یہ دونوں سردار یہودی علماء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں کہ ان کے ہاں ان کی کتابوں میں نبی جو آخر الزمان نبی ہے اس کی صفات کیا بیان کی گئی ہیں، یہ تحقیق کر کے آؤ۔ چونکہ ان کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے، لہذا ان سے یہ دریافت کرو۔ تو یہ اہل مکہ یعنی قریش کے نمائندے جب مدینہ منورہ پہنچے اور انہوں نے اس بارے میں دریافت کیا کہ تم تورات والے ہو، تو تمہاری کتاب میں کچھ علامات ہیں نبی آخر الزمان کی کہ جو آخری رسول ہوگا اس کی علامات کیا ہوں گی؟ تو یہودیوں نے کہا ہاں ہماری کتاب میں یہ ذکر ہے کہ نبی آخر الزمان کو ان 3 باتوں کا پتہ ہوگا، اور تم یہ 3 باتیں ان سے پوچھ لو، اور اگر ان میں یہ 3 باتیں جو ہم سوال بتا رہے ہیں یہ پوچھو گے، دریافت کرو گے، تو جو نبی آخر الزمان ہوگا وہ ان 3 باتوں کا جواب اس کے پاس ہوگا۔ اور جب وہ یہ جواب دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ پرانے دور میں کچھ نوجوان اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے، تو ان نوجوانوں کا قصہ بتائیں کہ کیا قصہ ہے، کیونکہ ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ اور دوسرا سوال یہ پوچھو کہ وہ کون شخص تھا جس نے مشرق اور مغرب کے بڑے بڑے سفر کیے۔ اور تیسری بات یہ پوچھو کہ روح کیا ہے، روح کی حقیقت بتائیں۔ تو نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط یہ باتیں سن کر واپس مکہ آئے اور قریش کو یہ بتا دیا۔ اس کے بعد قریش کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تینوں باتیں پیش کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے یہ تینوں سوال، یعنی ان نوجوانوں کے بارے میں جو گھر بار چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق سے مغرب بہت سفر کیے، اور روح کی حقیقت کیا ہے، ان تینوں سوالوں کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتا دوں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ جب کفار چلے گئے، اگلے دن بتانے کا فرمایا تھا، تو کئی دن گزرے، 2 3 4 5 6،
حتیٰ کہ 15 روز گزر گئے، 2 ہفتے گزر گئے، تو کفار نے چیمے گوئیاں کیا ہے بتا نہیں رہے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتیں سنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا نہیں رہے، کل کا کہا تھا اور 15 دن گزر گئے ہیں، تو اس بارے میں وحی کے انتظار میں اور اہل مکہ کی جو باتیں وہ کر رہے تھے، اس کو سنا تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا اپنی طبیعت پر، تو پھر جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے اور سورہ کہف لے کر آئے، جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فرمایا گیا کہ آپ نے کل کی بات کی تھی اور اس میں میری مشیت کا ذکر نہیں فرمایا تھا، اور اس میں جو وہی آئی ہے اس میں اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، مشرق و مغرب کے سفر کرنے والے کی بھی خبر ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح، تینوں سوالوں کا ذکر ہے اس میں۔ تو یعنی یسألونک عن الروح یعنی روح کے بارے میں جو سوال ہے وہ بھی اس کے ساتھ صورت میں موجود ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وہ سورہ اسراء کے اندر وہ موجود ہے۔ تو اس پوری تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب آپ نے کل بتانے کا فرمایا اور اللہ کی مشیت کا ذکر نہیں فرمایا، تو وہی میں کچھ وقفہ ہوا اور کل تک وہی نہیں فرمائی گئی اللہ جل شانہ واضح اسمہ کی طرف سے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے جو خاص مقرب اور محبوب ہوتے ہیں، ان پر ایسی باتوں سے بھی ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ جو فرض یا واجب کی درجہ میں نہ ہوں، پھر بھی اتنا بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ ان کو اتنی بات پر بھی متوجہ فرماتا ہے۔ تو جب مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے تو سب سے زیادہ مقرب تو اللہ کے حبیب ہیں جناب محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس وقفہ سے جو 15 دن کا ہوا، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو متوجہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں کو یہ چاہیے کہ جب کسی سے وعدہ کریں یا کوئی کام کرنے کا اظہار کریں تو انشاءاللہ بھی کہیں۔ کیوں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ کہ مشیت کے ہی تابع ہے، تو اس لیے جب بھی کسی کام کا ارادہ اور عمل کا ارادہ ہو تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انشاءاللہ کہا جائے، اللہ کی مشیت کا ذکر کیا جائے۔ لیکن
امت کے لیے تعلیم ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ذریعہ ہے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے خطاب آپ سے ہو رہا ہے، امت کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقرب ترین ہستی، محبوب ترین ہستی جو ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے. لہذا ہے خدا کے بندو، کوئی بھی کام ہو، عمل ہو، بات ہو، وعدہ ہو، میثاق ہو، عہد ہو کسی کے ساتھ، اس کے لیے اللہ کی مشیت یعنی انشاءاللہ العزیز ضرور کہو اس میں. اور یہ تعلیم بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی وعدہ کرے گا، امتی کسی سے وعدہ کر رہا ہے، مومن بندہ وعدہ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ کہنے سے وہ یہ نہ کہے کہ میں نے انشاءاللہ کہہ دیا لہذا اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے میرے لیے. ایسا بھی نہیں، یعنی قصداً کوئی یہ کہہ کے پھر کہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا. اور جو کوئی پوچھے کہ آپ نے وعدہ کیا تو کہتے میں نے تو انشاءاللہ کہا تھا. تو ایسا نہیں، وعدہ مومن کا وعدہ ہے، لیکن اس کے آداب یہ ہیں کہ بندے کا ہر عمل اور ہر قول اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہے. لہذا یہ آداب ہیں کہ انشاءاللہ کہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ ذکر نہ کریں، یعنی اس کا مشیت کا یا اس کے ذات پاک کا ذکر آپ نہ کریں، نہ ہو تو پھر ذکر کر لیں، یاد زیادہ کر لیں. بعض علماء کرام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب انشاءاللہ وعدے کے وقت کہنا کو بھول جائے تو جب بھی یاد آئے انشاءاللہ کہہ لے. یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کہ وعدہ کے ساتھ متصلاً کہہ دیا. حضرت سید آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روح المعانی میں اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اور بعض تابعین کرام سے بھی یہ نقل فرمایا کہ آیت کے ظاہر سیاق سے اس مفہوم کی کچھ تائید بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ آیت میں یہ اس معنی میں آیت اس معنی میں صریح نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عنہما کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اس لیے امام اعظم امام حمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد میں انشاءاللہ کہہ لینا تبرک اور تلافی مافات کے طور پر ہوگا. یعنی فقہا اور خاص طور پر امام صاحب نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا کہ جب یاد آئے تو انشاءاللہ کہہ لے، تو یہ کہہ لینا بطور برکت ہوگا، اور جو ذکر نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا نام اس کی تلافی کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اس پر تعلیق کے یعنی تعلیق بشرط یا اطاق اور یمین کے ساتھ، قسم کے ساتھ احکام کے ثبوت میں یہ بعد میں جو کہا نا، تو اس کا حکم جو ہے
یہ سابقہ جو اثر ہے اس کے کا ابطال نہیں کرے گا. یعنی جو کچھ اس نے قسم کے بارے میں قسم کہی، یمین کہی، اس پر ہوئی، یا عتق کا کوئی حکم دیا، یا کوئی ایسی شرط کے ساتھ معلق کیا کسی چیز کو، تو وہ جو کچھ احکام فقہ کے اس پر مرتب ہوتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ متصل کے ساتھ جو احکام مرتب ہوتے ہیں وہ احکام مرتب اس کے فقہی طور پر نہیں ہوں گے، بلکہ برکت کے لیے ہوگا اور تلافی مافات کے طور پر ہوگا. حضرت صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اکثر فقہا کے ہاں قسم کی صورت میں ہانے سونے سے بچنے کے لیے استثناء متصل کی شرط ہے. اگرچہ بالفصل استثناء بھی جائز ہے، اور احکام میں اس کا مؤثر نہ ہونا خصوصاً غایت میں، جو کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، اس وجہ سے کہ اقرار ثابت نہیں، اور نہ طلاق، نہ آزادی، اور نہ ہی سچائی معلوم ہوتی ہے، نہ جھوٹ. روح المعانی میں یہ حکایت ہے کہ بادشاہ منصور عباسی کو پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس مسئلہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مختلف ہیں. یعنی آپ تو یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی یاد آئے اس نے انشاءاللہ کہا تو اس کا حکم وہی متصل کا ہوگا، لیکن امام صاحب اس کو احکام میں اس بات کا یہ قول نہیں فرماتے. تو منصور چونکہ پوتا تھا، عباسی تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کی اولاد سے بھی ہے، تو حضرت امام صاحب کو بلوایا تاکہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مخالف یا ان کے سے الگ قول کیوں فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات اس طرح تسلیم کی جائے تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اگر لوگوں سے قسم پر بیعت لو، یعنی خلافت کی امارت کی بیعت لیتے ہیں نا، اس پر قسم لیتے ہیں، حلف لے لیتے ہیں، تو جب تم ایسا کر لو، آپ ایسا کر لو، تو کیا آپ کو یہ پسند ہوگا کہ لوگ دربار سے نکلیں تو وہاں جا کر یہ استثناء کر دیں، یعنی وہاں جا کر دربار سے نکل کر وہ ایسا لفظ بول دیں، منفصلاً متصلاً نہیں، الگ جا کے یہ بول دیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم نے جب اس کے ساتھ یہ لفظ بول دیا تو چاہے دیر سے بھی بول دیا لیکن اس کے ذریعے ہم آپ کی بیعت سے نکل گئے. جو آپ کی بیعت کرے اور منفصلاً وہ جملہ یہ کہہ دے اور کہہ کے یہ سمجھے کہ اب میں بیعت سے نکل گیا ہوں تو یہ درست ہوگا. تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ ہاں یہ تو اثر نہیں ہو سکتا، یہ اگر ہوگا تو پھر تو کوئی بھی معاملہ چل ہی نہیں سکے گا. اور جو حضرات استثناء میں اتصال کے قائل ہیں ان کے نزدیک آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاؤ تو جیسے یاد آ جائے
اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے لگو. اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے لیلۃ التعریس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ علیہم الرضوان آرام فرماتے رہے، اور جب سورج طلوع ہونے پر بیدار ہوئے تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سوتا ہو اور اسے جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کا یہ حکم ہے وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ یوں کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بات بتا دے گا جو ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہے. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے رب سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان جو باتیں انہوں نے پوچھی اصحاب کہف سے کے واقعہ میں، اور اس سے بھی بڑھ کر واضح ترین چیزیں اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا اور اس کا علم عطا فرمائے گا جو میری نبوت کی کھلی کھلی نشانیاں ہوں گی. عسیٰ ان یہدینِ ربی، کہ میرا رب مجھے وہ بات بتا دے گا کہ جو ہدایت کے قریب تر ہے. تو یہ ان یہدینِ ربی، تو رب نے پھر کیا کیا بتایا آپ کو؟ فرمایا حبیب یہی سوال نہیں جو آپ سے پوچھے جا رہے ہیں. 3 سوال کیے انہوں نے، یسألونک عن ذی القرنین، یسألونک عن الروح، اور انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جو ابھی آپ پوری تفصیل سے قصہ سن کے آئے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میرا رب مجھے یہ سب کچھ عطا فرمائے گا، اور وہ ساری باتیں اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو بتا دی. اور حتیٰ کہ علم کی وسعت یہ فرمائی کہ یہ گنی ہوئی چند باتوں تک حبیب محدود نہیں ہے. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ آپ کو عموم کے ساتھ جو بھی آپ نہیں جانتے آپ کے رب آپ کو وہ عطا فرما دی، آپ کے رب نے وہ عطا فرما دیا. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا فضل عظیم ہے کہ اس نے عموم کے ساتھ، اور یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے حضور خاتم المعصومین و خاتم النبیین کو علوم اولین و آخرین. علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے حاشیہ قرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے علوم اولین و آخرین کی کنجیاں اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف سے بھی زیادہ قدیم اور پرانے واقعات کا علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرمایا، اور اس کا علم بھی آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے سینہ اقدس کو علم نشرح کو
علم نشرح لک صدرک فرمایا، اور یہ شرح صدر فرمایا کہ آپ کو علوم اولین و آخرین کی سب کنجیاں آپ کو عطا فرما دی۔ اور یہ مطلب ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے، اور ہمارے اکابر علماء یہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر قوم کو کسی بھی نبی کے علم کے بارے میں یا صفات کے بارے میں کوئی کلام ہو، معاذ اللہ کلام ہو، حرف آئے ان کے علم پر، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کہ جو انبیاء کا معلم ہے، ان کو سکھانے والا ہے، علم عطا فرمانے والا ہے، اس کے علم پاک پر سوال آئے گا۔ اس میں بعض کم فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے سے تساوی لازم آتی ہے۔ تساوی لازم نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کا تو علم ذاتی ہے، لیکن مخلوق کے لیے جو ممکن علوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جب اپنے نبی کو ایک قوم کی طرف مبعوث فرماتا ہے تو جتنا چاہتا ہے وہ علوم اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ کلام کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صفات میں کوئی تساوی کا مطلب نکل سکتا ہے۔ یہ مفہوم مخالف ہے اس عبارت کا اگر کوئی شخص لیتا ہے۔ ہاں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا کمال اور ان کے فضائل، ان کے محامد، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت و مشیت پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم اور تربیت فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے محبوبوں میں اگر کوئی کسی قسم کے نقص کا قول کرے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان پر حرف آئے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کو فضائل سے مزین فرمایا اور ان کو صفات سے مزین فرمایا، علوم و اختیار سے مزین فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ان کی تعلیم اور تربیت فرماتا ہے۔ یہ مفہوم ہے اس بات کا۔ اچھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین آخرین کے علوم جو ہے رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور یہ علوم وحی کے بغیر کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی سے اور انباء بالغیب، اخبار بالغیب، اطلاع علی الغیب، اس کے سب نام ہیں، جیسے ذالک من انباء الغیب یا تلک من انباء الغیب یا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ سب اطلاع علی الغیب، انباء بالغیب، اور یہ اطلاع علی الغیب، انباء اور اخبار، یہ سب اس میں۔ اب اس پر بھی بعض کم فہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اطلاع اور اخبار کو علم نہیں کہتے۔ بھئی اطلاع اور اخبار ہی جب معلوم ہوتی ہے تو جس سے خبر دی جاتی ہے مخبر، ایک ہے مخبر معلم اور مالک، جب وہ خبر دیتا ہے اور سچی خبر، وہی تو سچی خبر ہے، جب وہ سچی خبر پہنچ جائے اللہ کے نبی کے پاس تو مخبر جس کو خبر دی گئی اس کو جب وہ اطلاع پہنچ گئی اور انباء پہنچ گئی اور خبر پہنچ گئی تو خبر ہی تو ذریعہ ہے علم کا، جب وہ پہنچ گئی تو وہ علم ہی تو کہلائے گا۔ اب یہ کام فہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ اطلاع ہوئی تو پھر علم کیسے ہوا؟ اطلاع سے ہی علم ہوتا ہے نا، اطلاع ذریعہ علم ہے، انباء ذریعہ علم ہے، اخبار ذریعہ علم ہے، لیکن جس خبر میں صدق و کذب کا احتمال ہوتا ہے تو وہ علم بھی کامل نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی خبر میں صدق و کذب کا احتمال نہیں، صدق ہی صدق ہے، یعنی کذب کا احتمال نہیں، صدق ہی صدق ہے۔ اس لیے وہ سچی خبر جو ہے مخبر کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس، وہ علم بنتی ہے۔ یہی تو علم ہے، اور کیا ذریعہ ہے علم کا؟ ذاتی علم تو اللہ جل شانہ کا ہے، پھر انبیاء کا جو علم ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، تو وہ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ انباء بھی ہے اور اطلاع بھی ہے اور اخبار بھی ہیں، سچی خبریں۔ تو
تھوڑی تھوڑی بات پر جو کم فہم لوگ جو ہے وہ فتوے کی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں، تو کچھ وہ غور کیا کریں، ففہم فتدبر۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ اور وہ لوگ غار میں 300 سال رہے اور 300 سال سے اوپر 9 ماہ مزید گزر گئے۔ تو آپ فرما دیں کہ اللہ ہی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض، اور اسی کو آسمان اور زمین کا علم ہے، ذاتی علم ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے اور کیا ہی سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان لوگوں کا اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں فرماتا۔ پہلی آیات میں اصحاب کہف کے غار میں 309 سال رہنے کی خبر ہے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کے ٹھہرنے کی، غار میں ٹھہرنے کی مدت کو اللہ ہی خوب جاننے والا ہے، اور وہی آسمانوں اور زمینوں کو، غیب کو جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آسمان زمین کا ہر چیز کو جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے، تو غار بھی تو زمین میں ہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو جانتا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت کے لیے فرمایا ابصر بہ واسمع، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی دیکھنے والا یا سننے والا نہیں۔ تو ما لہم من دونہ من ولی، اس کے علاوہ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا بغیر اس کے مددگار بنائے کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ بندہ بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ مستقل مددگار نہیں ہے۔ مستقل مددگار اللہ تعالیٰ جل شانہ ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ اب بعض کم فہم لوگ اس پر بھی اڑتے ہیں کہ مددگار کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے، تو میں نے کہا کہ قرآن مقدس کو سمجھیے، کسی ایک آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے غلو نہ کریں، حد سے نہ بڑھیں۔ کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کہ اللہ کے دین کے اور اللہ کے نبی کے مددگار ہو جاؤ، یہ حکم ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو کہا کہ اللہ کے لیے مددگار ہو جاؤ، اس کے دین کے، اس کے نبی کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا حواریون سے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے اور اللہ کے نبی کے، اس کے دین کے۔ تو اگر یہ مددگار ہے ہی نہیں، اس پر جھگڑا کوئی کرتا ہے، تو پھر وہ قرآن پاک کی دوسری آیات الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو یہ ان کی جو مدد ہے، اللہ کے بندوں کی مدد، وہ اللہ کی مدد ہے، لیکن ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کہ مستقل بذات اللہ ہی مددگار ہے، اور پھر وہ جن کو مددگار بناتا ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن وہ استقلالا نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور سب پر لازم ہے اس سے مدد مانگیں، اور اللہ کے مقابل کسی کو اپنا مددگار نہ بنائیں۔
اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 309 سال کا ذکر ہوا، اتنا عرصہ ٹھہرے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ منقول ہے کہ کچھ لوگ اس بات کو میں بحث کرتے کہ کتنا عرصہ وہ ٹھہرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ آپ فرما دیجئے اللہ عالم بما لبثوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ وہ کتنی مدت رہے۔ بعض مفسرین نے یہ بات بیان کی کہ اصحاب کہف کی مدت بتاتے ہوئے جو 300 سنین وازدادوا 9 فرمایا، کہ اس میں صرف یعنی 9 سال 309 سنین نہیں فرمایا، بلکہ وازدادوا 9 فرمایا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ 300 سال شمسی اعتبار سے تھے اور وازدادوا 9 سے یہ قمری کا فرق بتایا کہ 309 قمری اعتبار سے تھے۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ لفظوں سے یہ بات واضح نہیں ہے کیونکہ یہ اس قول کو پورا اگر درست سمجھا جائے گا تو پھر یہ منٹ اور سیکنڈ کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے اور دنوں کے اعتبار سے اور بھی فرق آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کلام کی رعایت کے اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں یوں بھی وازدادوا 9 فرمایا کہ فواصل کی رعایت ہو جائے، اور اس کو اس انداز سے 9 سنین کہنے کی بجائے وازدادوا 9 کا کے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ہمیں توفیق ہدایت عطا فرمائے، اور مالک تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قرآنی علوم میں غوطہ زن رہنے کی اور متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو برادران اسلام و خواہران اسلام، آج کی درس کی اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے آئندہ نشست میں اس سے بعد آیات کی انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور اس کے مفہوم کو پیش کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ہمارے قلوب کو منور فرمائے قرآن کی ہدایت اور نور سے، اور صاحب قرآن کی ہدایت اور نور سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔